ہے علی 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 حق ہے علی حق ہے علی حق ہے علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر حق ہے ادھر مولا جدھر مولا ادھر پیش کریں گے۔ قرآن کے 114 سورے ہیں اور بسم اللہ قرآن میں 114 مرتبہ اللہ نے نازل کی ہے۔ سورہ توبہ کا جز نہیں ہے، اس کی ابتدا میں نہیں ہے، تو 113 سوروں کی تو پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور سورہ نمل میں 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ایک بالکل ابتدا میں اور دوسرے جب ہدہد جناب سلیمان کا خط لے کے جاتا ہے تو وہ خط سناتا ہے تو فوراً کہتا ہے ہدہد، قرآن نے اس کو ان الفاظ کو وہاں پہ لکھا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ نئی آیت نہیں ہے، یعنی صرف قرآن سے مخصوص نہیں ہے، گزشتہ انبیاء کو بھی اللہ نے بسم اللہ عطا کی تھی، لیکن اللہ کو اتنی پسند ہے یہ آیت کہ اللہ نے قرآن میں نہ صرف یہ کہ نازل کی بلکہ پہلی آیت بنائی، اور نہ صرف یہ کہ پہلی آیت بنائی بلکہ 114 مرتبہ قرآن میں رکھا۔ تو اس آیت کی خاص اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب یہ قرآن میں آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں اللہ نے آیت کو دہرایا ہے، اور بہت سی آیات ہیں جن کو آیات کو اللہ نے دہرایا ہے۔ دہرانا بعض اوقات علم کی کمی کی علامت مانا جاتا ہے، تو اللہ نے کیوں دہرایا؟ دہرانے کی وجہ کیا تھی؟ وہ علیم و خبیر ہے، وہ سب کو علم عطا کرنے والا ہے، اس کے ہاں علم کی کمی نہیں ہے، وہاں تصور ہی نہیں کہ علم کم ہو، تو پھر دہرایا کیوں؟ تو اب امام معصوم نے فرمایا ہے کہ لفظ انسان 2 اس کی وجہ لکھی گئی ہیں، انس سے بھی ہے، نسیان سے بھی ہے۔ انس یعنی انسان محبت پسند کرتا ہے، ہر انسان محبت کا بھوکا ہوتا ہے، چاہتا ہے دوسروں کے ساتھ رہے، تنہائی پسند نہیں ہوتا، تو اس لیے انس سے ہے۔ اور دوسری جگہ پہ ہے کہ نسیان سے ہے، نسیان یعنی بھول جانا، جو بھولتا زیادہ ہو اسے تذکر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ عربی میں تذکر کہا جاتا ہے، یعنی دہرانے کی، بار بار یاد دہانی کی ضرورت ہوتی ہے، تذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو۔ تو اللہ نے آیات کو دہرایا نہیں ہے بلکہ یاد دہانی کرائی ہے۔ جس طرح سے والدین بعض اوقات ایک پیغام کہہ چکے ہوتے ہیں دیر سے مت آنا، پھر بچہ دیر سے آتا ہے، پھر دہرا دیتے ہیں، پھر دہرا دیتے ہیں، یہ کم علمی کی علامت نہیں ہے بلکہ محبت میں پیغام کی اہمیت کو سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اللہ نے انسان کو تذکر دیا، دہرایا، یاد دہانی کرائی کہ یہ پیغام خاص اہمیت کا حامل ہے، اسے بار بار پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو یاد دہانی کراتے رہنا کہ یہ پیغام بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ سننا پسند فرمائیں گے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زیادہ اہمیت کی۔ اب یہاں پہ اس کی فضائل سے متعلق کچھ آپ کی خدمت میں احادیث کو پیش کروں گا، اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر کو پیش کروں گا۔ تمہیداً چند جملے اس کی فضائل سے متعلق سن لیجئے کہ جب جناب یوسف کو بازار مصر میں لے جایا گیا، پہلی مرتبہ تو بخس سے دراہمہ یعنی چند درہموں پہ جناب یوسف کو، اس وقت بچے تھے، غلام کے طور پہ بیچ دیا گیا تاکہ ان سے خدمت لی جائے، گھروں میں کام کریں گے۔ اور جناب یوسف کو ایک آدمی نے غلام کے طور پہ فروخت کر دیا جس نے کنویں سے نکالا تھا۔ اب جب دوبارہ اعلان کیا گیا کہ کائنات کا جو سب سے خوبصورت بچہ ہے اسے دوبارہ فروخت کیا جائے گا، تو بہت بڑے بڑے بادشاہ، بہت بڑے بڑے رؤساء، اس زمانے کے لوگ جمع ہونے لگے، اور بہت سے لوگ کہتے تھے، جیسے عزیز مصر نے کہا کہ میرے اولاد نہیں ہے، جب اتنا خوبصورت بچہ ہوگا میں اسے اپنا بیٹا بنا لوں گا، اپنا وارث قرار دوں گا۔ سب لوگ پہنچ گئے، غور سے سنیے گا اس بات کو۔ وہاں پہ ایک بہت بوڑھی لاچار خاتون جو فقیر تھی وہ بھی پہنچ گئی، پوچھا کیا بات ہے، اس بچے کے لیے آپ کیوں آئی ہیں؟ بادشاہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یوسف کے لیے بولی لگائیں گے، اتنا اتنا سونا لے کے آئے ہیں، اتنے جواہرات لے کے آئے ہیں، آپ کی تو باری نہیں آئے گی، آپ کیا لے کے آئی ہیں؟ کہا کہ میرے پاس کچھ دھاگا ہے یا کچھ اون کا گولا ہے، بس اسی کو یوسف کی خریداروں کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میرا بھی نام لکھا جائے۔ تو کہا کہ جب آپ نہیں خرید سکتی تو آپ آئی کیوں ہیں؟ کہا صرف یہ چاہتی ہوں کہ جب لوگ فہرست تیار کریں کہ یوسف کے خریداروں میں کس کس کا نام تھا تو وہاں میرا بھی نام آ جائے، تو مجھے کہہ لینے دیں کہ اگر ہم مجلس پڑھتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ ہم ذاکر حسین ہیں،
ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ جب روز قیامت امام حسین کا ذکر کرنے والوں کی فہرست آئے گی تو ہم کہیں گے کہ اس فہرست میں ہمارا بھی نام تھا. تو اب اس محبت سے، اس عقیدت کے ساتھ لوگ جناب یوسف کو دیکھتے تھے، بل ہوا ملک کریم، ان یہ کوئی فرشتہ ہے جو زمین پہ نازل ہو گیا. تو معصوم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا کہ اس بچے کو ترازو میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں سونا رکھ دو، جتنا سونا رکھ دیا جائے گا وہ میں قیمت ادا کروں گا. اتنا سونا مسلسل رکھا جاتا رہا. سونا سب سے مضبوط دھات ہے، سب سے وزنی دھات ہے. کہا اتنا سا بچہ ہے، اتنا سونا لد دیا گیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس بچے کا وزن پھر بھی زیادہ ہے؟ تو گزشتہ انبیاء کی کتابوں پہ علم رکھنے والا وہاں پہ کوئی عالم موجود تھا. اس نے کہا ہو نہ ہو یہ بچہ کوئی نبی ضرور ہوگا. یہ معصوم معلوم ہوتا ہے. انبیاء معصومین کا کوئی بھی شے ہم پلہ نہیں ہو سکتے. جتنا سونا رکھ دیا جائے، جواہرات رکھ دیے جائیں، اس کا ہم پلہ نہیں بن سکتی. یہ کوئی معصوم ہے، کوئی نبی ہے. عزیزان گرامی، اگر ایک چھوٹے نبی کا ہم پلہ اتنا سونا نہیں بن سکتا تو آخری نبی یا ان کے کسی وصی کا ہم پلہ کوئی اور کیسے بن سکتا؟ اب ایک مرتبہ اس نے عزیزان گرامی، اس عالم نے کہا کہ اس سونے کے اوپر بس ایک کاغذ رکھ دو. کہا اس کاغذ پہ کیا لکھا ہو؟ تو کہا اس پہ صرف لکھ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف بسم اللہ لکھ دو. کا کاغذ پہ بسم اللہ. جب اتنا سونا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، کا سونا کبھی بھی معصومین کا ہم پلہ نہیں ہوتا. کلمات الہی، اللہ کی اس آیت کو لکھ دو، کلمات الہی، اللہ کا نام لکھا ہوگا تو خود بخود وزن اس طرف بڑھتا چلا جائے گا جہاں اللہ کا نام لکھا ہوگا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا گیا اور سونے پہ رکھا گیا. وہ وزن خود بخود بڑھنے لگا. تو جناب یوسف نے مسکرا کے دیکھا، کہا تو پہلا آدمی ہے جسے تھوڑی سی میری معرفت ہے. گرامی، تاریخ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے کہا بسم اللہ کی اہمیت کو سمجھو، ہر کام سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھو. گھر سے نکلنے لگے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. گھر سے نکلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانا کھانے لگیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. گھر میں دوبارہ داخل ہوں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کھولیں کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. معصوم فرماتے ہیں اتنی عادت بنا لو کہ تمہاری عادت ثانیہ ہو جائے. کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ہر چیز شروع کرتا ہوں. کا جو عادت بنا لے گا، روز قیامت جب فرشتے اس کے نامہ اعمال کو اس کے ہاتھ میں دیں گے تو جیسے ہی فرشتے اس کے ہاتھ میں دیں گے وہ نامہ اعمال کو کھولے گا، کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ اتنی عادت بنی ہوئی ہوگی. امیر مومنین فرماتے ہیں جیسے ہی نامہ اعمال کو بسم اللہ کے ساتھ کھولے گا تو پڑھتا چلا جائے گا، کہے گا اس میں کوئی غلطیاں نہیں لکھی، میرے گناہ نہیں لکھے. فرشتوں واپس آؤ، کسی اور کا نامہ اعمال دے دیا، میرے گناہ بہت زیادہ تھے، اس نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو فرشتے پلٹ کے کہیں گے ہم غلطی نہیں کرتے، اللہ نے کہا جو میرے نام سے اپنا نامہ اعمال کھولے اس کے گناہوں کو محف کر دینا، میرے نام کے ساتھ گناہ باقی نہیں رہتا. اپنی عادت بنا لیں بسم اللہ. بچوں کو عادت ڈالیں کہ ہیں ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی، اس کی عادت اتنی بنا لیجئے کہ انسان خود بخود احساس کرنے لگے کہ ہر کام سے پہلے، یہاں تک معصوم فرماتے ہیں اتنی عادت بنا لو کہ گناہ سے پہلے کہنے لگو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر خود بخود سوچنے پہ مجبور ہوگے، ارے اللہ کے نام سے گناہ کرنے والے ہو، خود بخود گناہ سے بچنے لگو گے. معصوم نے اتنی باریکیاں پیش کی کہ بسم اللہ کو اپنی عادت ثانیہ بنا لو کہ ہر کام پہ. بادشاہ روم نے، توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ، بادشاہ روم نے امیر المومنین کو خط لکھا. میں نے اس دن ایک حصہ پیش کیا تھا، اس کا دوسرا سن لیجئے سوال. اس نے کہا کہ میرے سر میں ایک شدید درد رہتا ہے، میں بڑے بڑے اطباء سے، طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے علاج کرا چکا ہوں. معالج کہتے ہیں تیرا مرض لا علاج ہے، تیرے دماغ کا علاج نہیں ہو سکتا، سر کا درد کبھی ختم نہیں ہوگا. مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ مظہر العجائب ہیں، اگر ہو سکے تو مجھے کوئی علاج بتائیے کہ میرے سر کا درد ٹھیک ہو جائے، میرے بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے. تو مولا نے کہا کہ جب بھی درد ہونا تو میری یہ جو میں نے اپنے ہاتھ سے بنا کے تمہارے لیے کلاه بھیجا ہے، ایک ٹوپی بھیجی ہے، اپنا تاج اتار کے ہمیشہ یہ ٹوپی پہن لیا کرنا، تمہارے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا. اب ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ مولا اس میں کیا ہے؟ مولا نے کہا یا میں جانتا ہوں یا میرا پروردگار جانتا ہے، تمہارے لیے نہیں، اس میں ایک راز ہے. مولا نے وہ
بھیج دیا اس کے لیے کلہا. تو بادشاہ کہتا تھا جب بھی شدید درد ہوتا تھا, میگرین کہتے ہیں آج کی زبان میں, تو کہا میں فوراً تاج اتار کے پہنتا, فوراً ٹھیک ہو جاتا. کئی مہینے گزر گئے, 1-2 برس گزر گئے. اس نے کہا تعجب ہے, اتنے بڑے بڑے طبیبوں کو دکھا دیا, اب ٹوپی بھی دیتا ہوں, کہتے ہیں دیکھتے ہیں, کا کچھ بھی نہیں ہے, عام سی ٹوپی ہے, بلکہ سادہ سا دھاگا ہے, مہنگا دھاگا بھی نہیں ہے اس کا. تو انہوں نے کہا کہ کھول کے دیکھو. انہوں نے کھولنا شروع کیا, پورے اس ٹوپی کو کھولا, دھاگے کو, سارے کے سارے دھاگے کو توڑا, دیکھا کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی تھی جس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے اس آیت سے؟ مولا نے کہا اگر تمہیں معرفت ہوتی تو یہ ساری بیماریوں کا علاج اس بسم اللہ سے نکال لیتے. اور عزیزان گرامی مجھے ایک اور جملہ کہہ لینے دیں کہ بسم اللہ میں سارے علاج ہیں اگر ہمیں احساس ہو, اور خصوصاً اگر بائیں بسم اللہ کا نقطہ بسم اللہ لکھ کے دے دے تو ہر مرض کا علاج ہو جاتا ہے. آج بسم اللہ موجود ہے لیکن علی کا قلم موجود نہیں ہے, وہ زبان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام موجود نہیں ہے. پڑھنے والے بہت ہیں. صرف ایک سادہ سا اشارہ کروں گا خاص طور سے نوجوانوں کے لیے. بغداد میں بہت بڑے عالم تھے, درس دے رہے تھے, تو وہاں پہ ایک چرواہا ان کے درس میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ پڑھ رہے تھے کہ ہمارے پاس بسم اللہ جیسی آیت موجود ہے, آپ لوگ اگر چاہیں تو بسم اللہ پڑھ کے دریا کو پار کر سکتے ہیں, ڈوبیں گے نہیں. تو اس چرواہے کے پاس بہت سی بکریاں تھیں, بولے بغداد کے اس پار رہا کرتا تھا, سوچتا تھا کہ میں اتنی دور سے آتا ہوں کشتی لے کے, تو آئندہ کشتی کی ضرورت ہی نہیں ہے, بسم اللہ پڑھ کے سفر کر لیا کروں گا. اگر توجہ ہو لوگوں کی میرے ساتھ, یہ جو کشتی لیتا ہوں آئندہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, بسم اللہ پڑھوں گا. اور ایک مرتبہ دریا کے کنارے کھڑا ہوا, کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پاؤں رکھا, چلتا ہوا فرات کو پار کر کے بغداد سے فوراً کازمین میں داخل ہو گیا. اب کئی دن تک نماز کے لیے اسی طرح سے آتا رہا, اور فوراً اپنے ذہن میں سوچنے لگا کہ جس عالم کی وجہ سے میرا اتنا خرچہ بچ گیا ہے, ایک مرتبہ انہیں گھر پہ دعوت تو کروں, اگر پہنچ جائیں, ایک مرتبہ گھر پہ دعوت تو کروں, وہ میرے گھر پہ آئیں, کھانا کھائیں, جنہوں نے میرا اتنا خرچہ بچا دیا بسم اللہ کی وجہ سے, اتنا بڑا مجھے معجزہ عطا کر دیا. کہا مولانا میرے گھر پہ تشریف لائیے گا, آپ کا کھانا ہے. کہا چلو چلتے ہیں. جیسے دریا کے کنارے پہنچے, کہا مولانا رک کیوں گئے, چلیے. کہا کشتی کہاں ہے؟ کہا کشتی کہاں ہے؟ کہا مولانا آپ کو دعوت میں نے اس لیے دی ہے کہ آپ کی بتائی ہوئی بسم اللہ کی وجہ سے میں دریا کو پار کر لیتا ہوں بغیر کشتی کے, ذرا کر کے دکھاؤ. اس نے بسم اللہ پڑھی اور گزر گیا. کہا مولانا اب آپ کی باری. گھبراتے ہوئے, ہاتھ پاؤں کانپتے ہوئے, ان کا بسم اللہ, پاؤں رکھا اور سیدھے اندر. تو فوراً باہر نکلے. کہا میں تو ڈوبنے والا تھا. کہا کیا بات ہے مولانا, آپ کے لیے بسم اللہ کام نہیں کر رہی, میرے لیے کام کر رہی ہے. کہا تیرا عقیدہ پختہ تھا, تیرا عقیدہ پختہ تھا, تجھے یقین تھا. تیرا یقین اتنا پختہ تھا بسم اللہ پہ, تجھے شبہ نہیں تھا, تیرے ذہن میں شک نہیں تھا, تیرے لیے کام آ گئی. میں زیادہ پڑھ گیا ہوں, ذہن میں شبہات آنے لگے ہیں. اتنا نہ پڑھ جائیں کہ قرآن یا حجت پہ شک آنے لگے. کبھی ذہن میں شک نہ آنے دیں. جب شک آتا ہے تو بہت سی چیزیں انسان محروم ہو جاتا ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ میں توبہ کرتا ہوں کہ بعض اوقات دوسروں کو پڑھانے کے باوجود انسان خود محروم رہ جاتا ہے. عزیزان گرامی بسم اللہ میں بے انتہا اعجاز ہیں. شیخ مرتضیٰ انصاری کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا اور اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں, مجھے کچھ دیجیے. کہا یہ ہمیشہ اپنے جیب میں رکھ لینا, اس کے اندر میں نے ایک تعویذ دے دیا ہے, ہمیشہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا, پریشانی دور. اس نے جیب میں رکھا. کہا آقا سارے واقعی پریشانیاں دور ہو گئی ہیں. کہا بس کھول کے مت دیکھنا. اس نے ایک دن نکالا, کاغذ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہا رہے یہ وہی بسم اللہ جو میں دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہوں, 100 مرتبہ پڑھتا ہوں, یہ وہی بسم اللہ, اور کچھ لکھا ہی نہیں ہے. تعویذ میں پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا, مرجع تقلید نے کیا لکھ کے دیا ہوگا. اب دوبارہ پریشان ہونے لگا, پھر آقا کے پاس گیا. کہا آقا بہت پریشان ہو. کہا میرا تعویذ کام نہیں آ رہا. کہا نہیں وہ تو صرف بسم اللہ تھی. کہا اب بالکل بھی کام نہیں آئے گی. جسے حقیر سمجھو وہ کام نہیں آتا, عظمت کے قائل ہوگے. جب عظمت کے قائل ہو جاؤ گے تو خود بخود چیزیں کام آنے لگے گی. کہا تجھے بسم اللہ کی قدر نہیں ہے. آئیں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا. شیخ مرتضیٰ انصاری بہت بڑا نام ہے, 150 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. ان کا ایک شاگرد آ کے بیٹھتا تھا. یہ سارے میں صرف نوجوانوں کی خاطر خاص کر اشارے کر کے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. جب ان کا شاگرد درس میں آنے لگا, ایران سے آیا تھا, کہ میں بڑی امیدیں لے کے آیا تھا, شیخ مرتضیٰ انصاری سے پڑھوں گا, لیکن جب سے آیا ہوں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کیا پڑھا رہے ہیں. تو اس نے اپنے آپ کو جا کے حرم امیر المؤمنین میں باندھ دیا. کہا مولا میں تب تک نہیں اٹھوں گا آپ کے حرم سے, آپ باب مدینۃ العلم ہیں,
جب تک آپ کی طرف سے مجھے کوئی اشارہ نہ ملے کہ مجھے شیخ کا درس سمجھ میں آنے لگے گا. ایک دن گزر گیا, لوگ کہنے لگے کہ تمہیں کمزوری محسوس ہو رہی ہے, کب تک نہیں کھاؤ گے, کب تک نہیں پیو گے, اٹھو. کہا کہ نہیں, میں کھاؤں گا نہیں, پیوں گا نہیں جب تک کہ مولا کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملتا. جب 2 دن گزر گئے, تیسرے دن بہت زیادہ غنودگی آنے لگی, کمزوری کا احساس کرنے لگا, باندھے ہوئے اپنے آپ کو زری سے بیٹھا تھا کہ اچانک کشف کی مکاشفے کی حالت میں آیا, محسوس ہونے لگا کہ جیسے ذریعہ مقدس سے کوئی نور اٹھ رہا ہے. اس نے نور اٹھتا دیکھا, اچانک اس نور نے کان میں آنے کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے فوراً اٹھ کے بیداری میں دیکھا, کہا ہاں مجھے مولا کی طرف سے اشارہ ملا ہے. فوراً درس میں آیا. اب نہ صرف یہ کہ درس سمجھ رہا تھا بلکہ درس میں اشکال بھی کر رہا تھا, سوالات بھی کر رہا تھا. سارے شاگردوں نے کہا آقا اب تک تو بالکل گونگا بنا بیٹھا رہتا تھا, اب اتنا زیادہ بولتا ہے کہ سارے ہمارے جو درس کا اس نے بالکل ماحول خراب کر دیا ہے, اب ہم بھی سوچ نہیں پاتے کتنا بولتا ہے, کتنے سوالات کرتا ہے. تو کہا کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں اس کو ایک مرتبہ جانے کے بعد ایک پیغام دے دوں گا, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آقا درس سے اٹھے, ممبر سے اترے, کان میں کچھ کہا اور گھر چلے گئے. جب وہ چلے گئے تو یہ کانپ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے, کہ کچھ بات نہیں ہے. اگلے دن سے ماحول بالکل ٹھیک ہو گیا. ہر روز آتا تھا, بالکل خاموشی سے درس سنتا چلا جاتا, کبھی کبھی خاموشی سے جا کے سوال کر لیتا. تو لوگوں نے, شاگردوں نے پوچھا علماء نے, کون سی ایسی بات کہی ہے شیخ مرتضی انصاری نے کہ تو نے سوالات بند کر دیے؟ کہا کہ شیخ نے میرے کان میں کہا ہے کہ جس نے تیرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے نا, اسی امام نے میرے کان میں فاتحہ پڑھی ہے. کہ اسی امام نے میرے کان میں فاتحہ پڑھی ہے. توجہ ہے سب لوگوں کی میرے ساتھ؟ یہ میں نے ساری تمہید وقت تیزی سے گزر رہا ہے, مجھے تفسیر کو پیش کرنا کہ جتنے واقعات پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی آپ کو بسم اللہ کی فضیلت کا احساس ہو. جب شاگردوں نے کہا نا کہ تمہیں کیوں, کس بات پہ تعجب ہے, اتنا پریشان کیوں ہو, کہا تعجب مجھے اس بات پہ نہیں ہے کہ امیر المؤمنین نے شیخ مرتضی انصاری کے کان میں فاتحہ پڑھی ہے, اس پہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے. جب میں شاگرد ہوں, میرے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے, تو وہ تو استاد ہے, فاتحہ پڑھی ہوگی, مجھے اس پہ تعجب نہیں ہے. تعجب مجھے اس بات پہ ہے, یہ واقعہ میں نے کسی کو سنایا نہیں ہے. یہ شیخ کو کیسے پتا کہ مولا نے میرے